اللہ جل جلالہ و جل شانہ و جل برہانہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل عیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کی مختلف فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ ہمیں بھی چاہیے قیامت کی ہولناکیوں سے جلدی کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جتنا ہو سکے درودوں کی کثرت کیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب تعالی نے ماہ شعبان المعظم برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور اس وقت ہم اس مبارک مہینے میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ مکرم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس شعبان المعظم کی اگرچہ مختلف فضیلتیں ہیں، لیکن اور ساری اس کی برکتیں اور فضیلتیں ایک طرف رہنے دیں، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ شعبان میرا ہے، یہی اس کی فضیلت بتانے کے لیے کافی ہے۔ جس کو حضور فرمانے میرا ہے، اس کی شان خود ہی بلند ہو جاتی ہے۔ اس ماہ محترم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاست کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شعبان المعظم کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں نفلی روزے یہ کثرت سے رکھے جائیں کہ حدیثوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد پورے سال میں جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ اور اسی مہینے کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ شب برات جیسی فضیلت والی رات وہ بھی اسی مہینے میں تشریف لاتی ہے۔ آج کا میرے بیان کا جو موضوع ہے، اس شعبان المعظم کی مناسبت سے جو مشہور آیت درود سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، اس کی آیت نمبر 56، اکثر ہم یہ آیت کریمہ کی تلاوت سنتے بھی رہتے ہیں، ختم شریف پڑھا جائے دعا کی صورت میں یا ایسے مختلف خطبوں میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کو آیت درود کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے، اور سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 56 ہے۔ یہ آیت کریمہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے اس آیت کی روشنی میں کچھ اپنی زندگی کے لیے مدنی پھول ہم بھی چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے بھی حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ ان لفظوں کی مٹھاس، ان کی چاشنی وہی محسوس کر سکتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر عشق کرتا ہے۔ کہ دیکھیے اللہ جل شانہ یہ مالک مطلق ہے، قادر مطلق ہے، خالق کائنات، رازق کائنات ہے۔ اس مالک کی شان یہ ہے کہ سبھی اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، سجدہ اس کو کیا جاتا ہے اور وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس رب کی یہ شان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں قربان رب نے کیسا مرتبہ محبوب کو دیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر کوئی اور عبادت اس کا ذکر اس طرح نہیں ملتا کہ رب فرمائے کہ اے بندو میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ عبادت کرتے ہیں، تم بھی یہ عبادت کرو۔ صرف محبوب کی باری آئی تو رب نے درود کے لیے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اے بندو صرف تم نے درود نہیں پڑھنا، میں رب ہو کر بھی اپنی شان کے لائق اپنے انداز میں اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں۔ میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں، تم بھی اپنی قسمت چمکانے کے لیے، اپنے نصیب جگمگانے کے لیے اس حبیب پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی دکھائی جا رہی ہے کہ حضور کی ذات پر درود رب بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بھی اس شان والے کام میں شرکت کی سعادت ملتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، میرا اور آپ کا درود بھیجنا حضور کی ذات پر یہ اور ہے، رب کا درود بھیجنا یہ اور ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہے۔ درود کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعائے رحمت کرنا، یعنی ہم جب درود پاک کوئی بھی پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رحمت کی، برکتوں کی، سلامتی کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہم بندے مخلوق جو ہیں، ہم رب سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مزید رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرما۔ یہ ہے ہمارا درود۔ لیکن
وہ تو رب ہے، وہ کس کو کہے کہ میرے حبیب کے اوپر مزید رحمتیں نازل کرو، وہ تو خود رحمتیں نازل فرمانے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں رب کا درود حضور کی ذات پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی میں حضور کے درجات بلند فرماتا جا رہا ہے، حضور پر رحمتوں کا نزول مزید فرماتا جا رہا ہے، سرکار کی ذات پر برسنے والی سلامتیاں اور اللہ کی رحمتیں یہ رب تعالی ان میں ہر آنے والی گھڑی میں اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ یہ ہے رب کا درود بھیجنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تم بھی درود بھیجو۔ صرف درود نہیں، فرمایا وسلموا، اتنا بھی نہیں، آگے تسلیما بھی فرما دیا۔ وسلموا کا مطلب اور ان پر سلام بھی پڑھا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ تسلیمن کا جو لفظ کا اضافہ کیا اس کا مطلب خوب سلام بھیجا کرو، کثرت سے سلام بھیجا کرو، بار بار سلام بھیجا کرو۔ یعنی حضور کی ذات پر درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ بعض عاشقان رسول یہ سلام پڑھنے میں کچھ سستی کر دیا کرتے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، تقریباً ہر مسجد میں ہی جمعہ کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی محفل کے اختتام پہ اس محفل کے اندر اگر 500 افراد شرکت کرتے ہیں تو صلاۃ و سلام کے وقت تک شاید ان میں سے 50 رہ جاتے ہیں، بقیہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جمعے میں حال ہے، اگر 100 لوگ جو ہیں وہ آ کے جمعہ پڑھیں اس میں سے شاید کوئی 5-7 ہی سلام پڑھتے ہوں گے۔ تو سلام کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور سلام بھی حضور کی بارگاہ میں ایک ثواب، عبادت اور نیکی سمجھ کر اس کو بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، ساتھ سلام کا لفظ جو ہے یہ بھی کہا جائے۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ، یہ ہے درود، جب کہتے ہیں والسلام، یہ سلام بھی ساتھ ہو جاتا ہے، یہ درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ اسی طرح اللہم صلی، جب صلی کا لفظ کہہ دیتے ہیں یہ درود پڑھا جاتا ہے، لیکن جب وسلم اس لفظ کو ساتھ اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ سلام ہو جاتا ہے۔ وسلم جو ہے یہ سلامتی، سلام ہے۔ اسی طرح کوئی بھی درود پاک ہے اس میں درود اور سلام دونوں کی ہی تاکید ہے، درود بھی بھیجو اور سلام خوب بھیجا کرو۔ سنیوں کی یہ قسمت ہے کہ رب نے ان سنیوں کو ایسی قسمت عطا فرمائی ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے حضور پر درود تو پڑھتے ہی ہیں، ان کی محفلوں میں ہر محفل کے اختتام پہ سلام بھی ان کے نصیب میں رب نے لکھ دیا ہے۔ دوسروں کے نصیب میں وہ سلام بھی نہیں ہے۔ جو خوب سلام پڑھنا ہے نا، اس آیت کے ان لفظوں کے اوپر عمل کے لیے رب نے الحمدللہ عاشقان رسول کو چن لیا، اور ان مقدر والے مسلمانوں کے حصے میں اللہ نے یہ سعادت لکھی کہ یہ سلام پڑھنا ان کے نصیب میں آتا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ایمان والو تم بھی درود بھی بھیجو میرے محبوب پر، اور خوب سلام بھی بھیجو، یہ فرما کر اللہ نے پہلے اپنا اور فرشتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تاکہ جن ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے نا تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام بھیجو، انہیں یہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات
ہمارے درود کی محتاج نہیں ہے کہ ہم حضور کے لیے رحمت کی دعا کریں گے پھر ان پر رحمتیں نازل ہوں گی، ہم سلامتی کی دعا کریں گے تو تب ان پر سلامتیاں نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، رب نے فرما دیا کہ تم تو بھی آج اور کل کی پیداوار ہو، میں اپنے محبوب پر اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب اور کب بھی نہیں بنے تھے، جس وقت جہاں اور کہاں بھی نہیں بنے تھے۔ کائنات تخلیق فرمانے والا وہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں، تمہارے درود کے یہ میرے محبوب محتاج نہیں ہیں، لیکن تمہیں حکم کیوں پھر دیا جا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب رب بھی درود بھیجتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی اتنی لا تعداد فرشتے ہیں جو حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ یہ بھی درود بھیجیں؟ اس کے کئی ایک جوابات ہیں، یعنی اللہ کی اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری موٹی عقلوں میں جو ایک سمجھ میں بات آتی ہے، ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ نے ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ آسان سا کام ہے، یہ کر لیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو رب نے اس لیے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم کمزور بندے یہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں اور ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں، گناہ بخشے جاتے رہیں۔ اسی طرح ایک حکمت رب کی یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اپنی امت پر بے حد احسانات ہیں، حضور کے امت پر بے حد احسانات ہیں کہ ایمان ان کی برکت سے ملا، رب کی پہچان ان کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئی، اور ہر موقع پہ امت کو یاد رکھ رہے ہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے قرب خاص کی برکتیں ہیں، لیکن وہاں بھی رب سے مانگتے ہیں تو کیا؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ غار میں عبادت فرما رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر امت کو یاد فرما رہے ہیں، جنگ کی حالت میں ہے امت کا فکر ہے، امن کی حالت میں ہے امت کا فکر ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اتنے احسانات ہیں ہم غلاموں پر، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یاد کرتے رہیں۔ ان کی یاد کی ایک صورت یہ ہے کہ ان پر درود پڑھتے رہا کریں۔ رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو درود پڑھنے کا حکم اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے تم پر جتنے احسانات ہیں نا، تم ان کا بدلہ تو کبھی نہیں دے سکتے، تو چلو ان پر درود پڑھ کے کچھ نہ کچھ بدلہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کر لیا کرو۔ اس لیے بھی یہ درود پڑھنے کا رب نے حکم فرمایا ہے۔ اور ایک بڑی اور بھی پیاری حکمت علماء نے ذکر فرمائی کہ اللہ نے جو مومنوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، رب جانتا ہے کہ میرا ذکر زمین کے اوپر آسمانوں میں ہر جگہ پہ میرا ذکر ہر گھڑی ہوتا رہے گا، تو رب نے یہ پسند فرمایا کہ جہاں جہاں پہ جب جب میرا ذکر کیا جائے وہاں وہاں پہ اس وقت میرے محبوب کا بھی ذکر ہو۔
اس لیے آسمانوں میں بھی فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی کہ فرشتوں میرا ذکر کر رہے ہو، میرے محبوب پر درود بھی یہاں آسمانوں میں بھی پڑھا جائے گا۔ اور زمین پر حضور کے امتیوں کی ڈیوٹی لگا دی، فرشتے بھی زمین پر بھی ایسے موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کی قبر انور پر مدینہ منورہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں سارا دن سرکار کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ جو شام کو آتے ہیں ساری رات حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جو ایک بار آ جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری بھی نہیں آئے گی، اتنی کثرت سے فرشتے ہیں۔ 70,000 صبح و شام بدل رہے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے سرکار پر درود و سلام پڑھنا۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے جس کے مقدر میں اللہ درود پڑھنا کر دے۔ میں اور آپ بھی اپنے مقدر میں یہ سعادت لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اپنی عادت بنا سکتے ہیں کہ سرکار کی ذات پر جتنا ہو سکے درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے۔ بعض اوقات کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اس معاملے میں تھوڑے سے کنجوس ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص سب سے زیادہ کنجوس ترین شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کنجوس ترین شخص ہے جب اس کے آقا کا نام آئے اور اس کے لب نہ ہلے، اس کے لب حرکت نہ کرے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق میں ڈوب کر کہے نہ، وہ کنجوس ہے۔ اس کنجوسی سے باہر نکل آنا چاہیے، سخی بن جائے، درود پڑھنے کے معاملے میں سخی بن جائے۔ یہ کنجوسی کی عادت ورنہ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھنا بعض اوقات بعض صورتوں میں یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، منقول ہے کہ ایک شخص اس کا انتقال ہوا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر گئے، قبر کھودی گئی۔ جب قبر کا گڑھا کھودا گیا، اس مسجد کو لایا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک موٹا سا سانپ منہ کھولے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ ڈر گئے، وہاں پہ مٹی ڈال کے دوسری جگہ قبر کھودی۔ قبر جب تیار ہوئی پھر وہی سانپ وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ آ گیا۔ بالآخر وہ سانپ اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، وہ بول کر ان لوگوں سے کہنے لگا چاہے جتنی مرضی قبریں کھود لو، جہاں بھی اس کے لیے گڑھا کھودو گے، قبر کھودو گے، میں وہاں پہ موجود ہوں گا، کیونکہ میری یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، میں نے اسے عذاب دینا ہے۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، کس وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ تو اس سانپ نے بتلایا کہ اس کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا یہ درود پڑھنے میں کنجوسی کیا کرتا تھا، سرکار کی ذات پر درود نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کی سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ میں اس کو ڈنک مارتا رہوں گا۔ اس لیے پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو محبت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح صرف ایک ہوتا ہے خالی زبان سے پڑھنا، اور جب حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھا جائے، جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بعض اوقات اسلامیات کی کتاب میں سرکار کا اسم گرامی لکھنے کی بعض سوالوں کے جواب میں ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات کسی اور جگہ کوئی ایسے خوش نصیب کوئی حدیث لکھنا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات ہے، سرکار کا نام لکھا جائے تو اس وقت بھی بعض اوقات کنجوسی کرتے ہیں،
درود نہیں لکھتے. بعض کی عادت ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے اس کے ساتھ صرف خالی سواد کا وہ سرا بنا دیتے ہیں. یہ درود نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے، اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. خالی سواد یہ کوئی درود نہیں ہے، یہ نہیں لکھنا. تھوڑی سی سیاہی بچانے کے لیے یا آدھا منٹ وقت بچانے کے لیے حضور پر درود لکھنے میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا ایک عاشق کو زیب نہیں دیتا. اس لیے اپنی عادت بنائے جب حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھنے کی سعادت حاصل ہو تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پورا لکھا جائے تاکہ کہیں ہم بھی درود میں بخل کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. جیسے درود پاک میں بخل کرنے والے ان کی پکڑ ہے، ایسے ہی درود پڑھنے والے ان کے لیے رحمتوں کی بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس میں یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دوں درود پاک کے حوالے سے، کیونکہ گفتگو کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کوئی بھی وہ درود ہو، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پہ یہ فرض ہوتا ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہے. پھر ہر مجلس میں، جیسے یہاں پہ آپ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ایک مرتبہ سرکار کا ذکر سن کے درود پڑھنا یہ واجب ہے. اگر مثلا یہاں پہ کوئی آیا، اب میں نے 10 بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس نے ایک بار بھی درود نہیں پڑھا، اس نے واجب چھوڑ دیا، واجب ترک کر دیا ہے، گناہ گار ہو گیا. کسی بھی محفل میں جب سرکار کا ذکر ہو تو ایک بار کم از کم درود پڑھنا یہ واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہے. لیکن عاشقوں کو زیب کیا دیتا ہے؟ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ لکھتے ہیں عاشقوں کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ مجلس میں، کسی محفل میں جب بھی سرکار کا ذکر کیا جائے، چاہے 1000 بار کیا جائے، وہ شوق اور محبت کے ساتھ 1000 بار ہی درود پڑھے. ہر بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے درود پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی بہتر عمل ہے، زیادہ ثواب ہے. لیکن ایک بار کم از کم اس محفل میں پڑھنا یہ واجب بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود پڑھنے والے یہ کتنے فائدے میں رہتے ہیں، نہ پڑھنے والے ان کو نقصان کیسا پہنچتا ہے یہ میں نے عرض کیا. اب پڑھنے والوں کو فائدے کیسے ملتے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی ایسے کام جو کہ اس شخص کے بس میں نہیں رہتے، درود پڑھنے کی برکت سے اس کے وہ کام بھی ہو جایا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں، قرضے ادا ہو جاتے ہیں، درود پڑھنے سے قرضے ادا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کتابوں کے اندر یہ درود کے فضائل میں یہ کئی کتابوں میں واقعہ منقول ہے. ایک شخص تھا، اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک کاروبار جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو گیا، قرضے میں آ گیا. 3000 دینار، 3000 سونے کے سکے اس کا مقروض ہو گیا. اب کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا، بند ہو گیا تھا. یہ قرضہ ادا نہیں کیا جا رہا تھا. جس شخص سے قرضہ لیا تھا اس نے تنگ آ کر آخرکار عدالت میں قاضی کے پاس اس کی شکایت کر دی، مقدمہ درج کروا دیا کہ فلاں آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا. قاضی صاحب نے اس کو بلایا، اس سے وجہ پوچھی، اس نے اپنی معذوری ظاہر کر دی. قاضی نے عدالت کی طرف سے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 30 دن تمہارے پاس ہیں، 30 دن میں اگر اس کا قرض ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا. تو اب یہ شخص گھر پہنچا، بڑا پریشان ہے بیچارہ کہ کوئی صورت نہیں، 3000 سونے کے سکے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے ادا کروں گا. اسی پریشانی کے عالم میں آخر اس کے ذہن میں ترکیب آئی کہ جب ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو مدینے کی طرف رخ کر کے
اس والی بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلام کی نظر جاتی ہے، اس نے بھی کیا کیا، وضو کیا، مسجد میں گیا، جا کے سرکار پر درود پڑھنا شروع کر دیا، دل میں یہی سوچ لیا کہ بظاہر اور کوئی تو وسیلہ نظر نہیں آ رہا، سرکار کو ہی عرضیاں پیش کرتا رہتا ہوں، کوئی تو صورت نکل ہی آئے گی، حتیٰ کہ 27 دن مہینے کے یوں ہی گزر گئے، کوئی کام نہیں بنا، 28ویں رات آئی، یہ اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے کچھ غنودگی ہوئی، خواب میں کیا دیکھتا ہے، کسی کہنے والے نے اس کو آواز دی کہ صبح جو وزیر ہے اس سلطنت کا علی بن عیسیٰ، اس کے پاس چلے جانا، جا کر اس سے کہنا وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح جب یہ بیدار ہوا، دل میں وہی خواب والی بات یاد تھی، لیکن سوچ کر پریشان ہو گیا کہ میں اس وزیر کے پاس تو جاؤں، اس نے کوئی نشانی مانگ لی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، تو میں نشانی کیا دوں گا؟ چنانچہ یہ سوچ کر پھر جانے سے یہ ہٹ گیا، اور 28واں دن بھی یوں ہی گزر گیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر جو ہے 29ویں رات آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر 28 دن ہو گئے تھے درود پڑھتے، وہ محبوب خود تشریف لے آئے خواب میں، خواب میں حضور کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بشارت دی کہ صبح اس قاضی کے وزیر کے پاس علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس کو پیغام دینا وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ یہ صبح بیدار ہوا، خواب میں پھر حضور سے پوچھ نہیں سکا تھا کہ میں اس کو نشانی کیا بتلاؤں گا، پھر وہی بات سوچ کر جانے سے پھر جو ہے وہ محروم رہا کہ اگر اس نے کوئی نشانی مانگ لی تو کیا کروں گا۔ سرکار نے اگلی رات کو پھر کرم فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار 30ویں رات کو پھر ہوا، پھر حضور نے کرم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جانا، وزیر کے پاس، اگر وہ نشانی مانگے تو اس کو کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کا تمہارے اور اللہ کے حضور کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرتے جب تک اپنا یہ وظیفہ مکمل نہیں کر لیتے، اسے پتہ چل جائے گا کہ واقعی خواب سچی آئی ہے۔ یہ صبح خوشی خوشی اس وزیر کے پاس چلا گیا، جا کر جب سارا ماجرا عرض کیا، وزیر نے بڑے ادب کے ساتھ بٹھایا، ظاہر عاشق رسول وزیر ہے، جس وزیر کا روزانہ کا معمول ہے کہ 5000 بار روزانہ درود پڑھتا ہے فجر کے بعد، پھر کوئی کلام کرتا ہے، تو وہ عاشق رسول وزیر ہے، اس نے بڑے ادب کے ساتھ بٹھایا، اندر گیا اور لا کر 3000 دینار ادب سے اس کو پیش کیے، کہا کہ یہ سرکار کے حکم کے مطابق میری طرف سے یہ اپنا قرض ادا کر لینا، پھر 3000 دینار کی تھیلی اور دی، اور کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو، اپنے بال بچوں کے لیے راشن پانی جو ہے یہ ڈال لینا گھر میں، کیونکہ اتنی بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو۔ پھر 3000 دینار کی ایک اور تھیلی دی، اور کہا کہ اب تمہارا کاروبار جیسے بند ہو گیا ہے تو اتنی بڑی خوشخبری میرے لیے لے کر آئے ہو، میرا درود سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، تم اس کا وسیلہ بنے ہو یہ خوشخبری لانے کا، یہ 3000 دینار اور لے جاؤ، جا کے کوئی کاروبار اپنا شروع کر لینا تاکہ تمہارا روزگار کا کوئی سلسلہ تو آگے چلتا رہے، بار بار تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ یہ خوشی خوشی 9000 سونے کے سکے 9000 دینار لے کے قاضی کی عدالت میں جا پہنچا، 30واں دن تھا، مہینہ پورا ہو گیا تھا، آج اس کی تاریخ تھی، پیشی تھی۔ جب قاضی کے پاس پہنچا، قاضی صاحب نے پوچھا بھائی انتظام ہوا ہے پیسوں کا؟ اس نے 3000 کی تھیلی قاضی صاحب کے سامنے فوراً رکھ دی، قاضی نے وہ تھیلی میں سے پیسے گنوائے، 3000 دینار تو پورے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے اس کو انویسٹیگیشن کے طور پہ اس کو سوال جواب کرنا شروع کر دیا کہ تو بڑا کنگلا تھا، تیرے پاس ایک مہینہ پہلے نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی ایک بھی دینار تھا، یہ مہینے کے اندر ہی اتنی بڑی رقم 3000 سونے کے سکے تیرے پاس آ کہاں سے گئے؟ جب قاضی نے یہ سوال کیا، اس نے عدالت کے اندر وہ سارا واقعہ عرض کر دیا کہ
اسی طرح سرکار تشریف لائے اس وزیر کے پاس گیا، اس نے یہ دینار دیے ہیں۔ قاضی صاحب بھی بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا فیصلہ ابھی بعد میں آ کے سناتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عدالت جو ہے یہ برخاست کی جاتی ہے۔ قاضی صاحب اٹھ کر گئے، فوراً گھر میں پہنچے، جلدی جلدی 3000 دینار لے کر آئے اور آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھے، آ کر فیصلہ یہ سنایا کہ یہ 3000 دینار جو تیرے قرضے میں دینے ہیں، سارا ثواب وہ وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے، یہ جو 3000 دینار کا قرضہ ہے یہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ جو اتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کا قرضہ ادا کروانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حکم فرما رہے ہیں، اس کا کام کرنا، اس کے کام آنا، اس کی پریشانی دور کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ قاضی صاحب نے جب یہ 3000 دینار اس قرض جس کا بندہ تھا اس کی طرف بڑھائے، اس کے بھی نصیب جاگے ہوئے تھے، وہ بھی عاشق رسول تھا، اس نے کہا جی سارا ثواب قاضی صاحب اور وزیر ہی کیوں لے جائیں، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں یہ 3000 کا قرضہ ہی اس کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا بھئی اب میں تو 3000 دینار تمہاری نیت کر کے لے آیا تھا، اب یہ واپس نہیں لے کر جانا چاہتا، میری طرف سے یہ تحفہ تم رکھ لو۔ یہ بندہ جو ابھی صبح ہونے سے پہلے یہ 1 دینار کا بھی مالک نہیں تھا بلکہ 3000 دینار کا مقروض تھا، اب عدالت سے گھر جا رہا تھا تو 12000 دینار لے کے ان کا مالک بن کے گھر جا رہا تھا۔ کس کی برکت سے؟ درود پاک کی برکت سے یہ وظیفہ ایسا کام کر گیا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی کا قرضہ ہے نا، وہ اگر یقین کے ساتھ اس عاشق رسول جیسے یقین کے ساتھ پڑھے، واقعی اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ایسی ادائیگی کی ترکیب بنا دے گا، راستہ نکال دے گا، لیکن ہمارے یقین اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ تو اگر میرے اور آپ جیسا کوئی مقروض یہ اب درود پاک پڑھتا رہے اور اس کا قرض ادا نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ درود پاک میں کوئی فرق ہے، بلکہ اپنے یقین میں فرق سمجھے، اپنے پڑھنے میں فرق سمجھے۔ درود کی برکتیں وہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ارشاد فرمائیے کہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی جتنا آپ کا دل کرتا ہے پڑھ لو۔ یہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دن رات کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں سے اپنی فرض عبادات کر کے اپنے دیگر معاملات سے فارغ ہو کے جتنا وقت بچتا ہے نا، اس کا چوتھا حصہ، چوتھائی وقت جو ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں تو حضور پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھائی حصہ پڑھنا چاہتے ہو اتنا وقت پڑھ لو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ یہ صحابی پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دن رات کا آدھا وقت، پہلے چوتھائی تھا اب اس سے زیادہ کر دیا کہ اب نصف وقت جو ہے آپ کی ذات پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نصف وقت اگر مجھ پر درود پڑھو تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ صحابی پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کے وقت کے 4 حصے کر کے اس میں سے 1 حصہ باقی وظائف کروں گا، باقی 3 حصے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ صحابی پھر چوتھی بار بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کا سارا وقت ہی حضور آپ کی ذات پر درود ہی پڑھتا رہا کروں گا۔ حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، سارا ٹائم مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو گے، تو یہ تمہارا میری ذات پر درود پڑھنا دنیا اور آخرت کے غموں سے تمہیں بچانے کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا،
کل قیامت کے روز میں تمہارا گواہ بھی بنوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ شعبان المعظم کا یہ مکرم اور مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اسی مناسبت سے یہ آیت درود، اس کی تفسیر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اس مہینے میں کیونکہ یہ آیت درود نازل ہوئی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت درود، تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں کچھ کام جو ہمیں خصوصیت سے کرنے چاہیے، اس میں سے سب سے پہلا کام اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آج سے سبھی عادت بنا لیجئے، جتنے دن اس مہینے کے باقی رہ گئے ہیں کوئی مخصوص کر کے، اگر کوئی بالکل بھی نہیں درود پڑھتا، اس کو میرا مشورہ ہے کم از کم سرکار کی 12ویں تاریخ کی نسبت سے 1200 کی نیت کر لیں کہ آج سے 1200 بار حضور کی ذات پر 24 گھنٹوں میں صرف 1200 یہ درود و سلام ضرور پڑھا کریں گے۔ 12 تسبیحاں درود و سلام کی کرنا یقین مانے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس محبوب کے صدقے میں یہ دن اور رات ملے ہیں، ان کے صدقے میں ہم ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، ان کے لیے اتنا سا وقت تو نکالیں۔ اگر کوئی 1200 بار پڑھتا تھا تو ڈبل عدد کر لیں، جتنا پڑھتے تھے اس سے کچھ بڑھا لیں۔ اس مہینے میں ایک یہ خصوصیت سے کام کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں جتنے ہو سکیں نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی رمضان کے مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ روزے حضور رکھتے تو اس مہینے شعبان میں رکھتے، نفلی روزے ثواب کی نیت سے کثرت سے اس مہینے میں رکھیں، ان کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کو تلاوت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، شہر القراء بھی کہا جاتا ہے، تلاوت قرآن کی کثرت کی کوشش کریں۔ اسی طرح توبہ و استغفار اس مہینے میں یہ کثرت سے کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔